السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ عرب کے چوروں کا ایک گروہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر قبضہ جما بیٹھا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر انہوں نے بسیرا کر لیا اور رات کو وہ نکلتے علاقے میں شہروں میں چوری کرتے اور پھر آ کر وہاں بسیرا کر لیتے۔ تو اور قافلے کا راستہ بھی انہوں نے بند کر دیا تھا، کوئی ادھر سے گزر بھی نہیں سکتا تھا، اور شہروں کی رعایا اس کے مکر و فریب سے ڈرتی تھی، اور بادشاہ کا لشکر عاجز آ چکا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی اونچی جگہ پر ڈیرے جما لیے تھے کہ وہاں پر فوج نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ وہ اونچے اوپر بیٹھے تھے، ادھر سے وہ تیروں سے حملہ کر دیتے تھے۔ تو چونکہ اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ جائے پناہ بنا لی تھی اور اس کو اپنا ٹھکانہ اور پناہ گاہ بنا لیا تھا، ان اطراف کے شہروں کے عقل مندوں نے اس کی نقصان رسانی کے رفع کرنے کا مشورہ کیا کہ کس طرح ان کو بھگایا جائے، ان کا قلہ کما کیا جائے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ گروہ اسی طرح چند دن اور جمع رہے گا تو پھر مقابلہ ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ جس درخت نے ابھی جڑ نہیں پکڑی تو ایک بچہ بھی اس کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، کیونکہ وہ مضبوط نہیں ہوا، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی ابھی ایک درخت کی۔ تو اگر تو اسی طرح اس کو ایک زمانے تک چھوڑ دے گا ایک درخت کو، تو 50 آدمیوں کے ذریعے بھی وہ نہیں اکھڑ سکے گا۔ چشمے کا سوراخ ایک سلائی سے بند کیا جا سکتا ہے، جب وہ بھر جاتا ہے تو ہاتھی کے ذریعے بھی اس کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان لوگوں نے کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ ایک شخص کو ان کی سراغ رسانی پر مقرر کر دیا اور موقع کے متلاشی رہے۔ جس وقت وہ ایک قوم پر چڑھائی کرنے گئے ہوئے تھے اور قیام گاہ خالی تھی، چند تجربہ کار اور جنگ آزمودہ آدمیوں کو روانہ کر دیا، چنانچہ وہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ گئے۔ رات کے وقت جب چور واپس آئے، وہ لوٹ مار کر کے جب واپس آئے اور تھکے ہوئے تھے، سفر کیے ہوئے اور لوٹ کا مال لیے ہوئے، تو انہوں نے بدن سے ہتھیار رکھ دیے اور لوٹ کا مال بھی ایک طرف رکھ دیا کہ وہ بے خوف ہو کر اب سو گئے، کیونکہ اور سب سے پہلا دشمن جو ان ڈاکوؤں کا تھا ان پر وہ نیند تھی، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ تو بہادر لوگ اپنے چھپاؤ کی جگہ سے باہر نکل آئے، وہ جو چھپے ہوئے تھے دن کو گئے تھے، وہ پہاڑوں کی غاروں میں چھپے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور ڈاکو سوئے ہوئے تھے، اور ایک ایک کے ہاتھ مونڈھوں سے باندھ دیے۔ صبح کو بادشاہ کے دربار میں ان ڈاکوؤں کو لے آئے۔ بادشاہ نے سب کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ اتفاقاً ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا کہ اس کی آغاز جوانی کا میوہ تازہ تھا اور اس کے رخسار کے باغ کا سبزہ نیا نیا اگ رہا تھا، یعنی اس کے منہ پر ریش، داڑھی، مونچھیں ابھی ابھی آ رہی تھیں۔ تو بادشاہ کے ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کے پائے کو چوما اور سفارش کا چہرہ زمین پر رکھا ہے، یعنی سفارش
उस बच्चे की सिफारिश करने लगा बादशाह को और कहा, अरे बादशाह सलामत, इस लड़के ने अभी जिंदगी के बाग का फल भी नहीं खाया और जवानी की इसकी इब्तदा है, तो मुझे शाही अखलाक व करम से तवक्को ये है कि इसका खून माफ़ फरमा कर इस खादिम पर एहसान फरमाएंगे, यानी इसको कत्ल का हुक्म वापस कर ले लें और ये बच्चा मेरे हवाले कर दें, मैं इसकी परवरिश करूँगा और इसको अच्छे अखलाक सिखाऊंगा, इसकी तरबियत करूँगा। बादशाह को इस बात से गुस्सा आ गया और ये बात उसकी बुलंद राय के मुवाफिक न पड़ी और कहा, बादशाह ने कहा, जिसकी बुनियाद बुरी है वो भल्लों का साया भी अपने पर नहीं पड़ने देता। जिसकी बुनियाद, जिसके इब्तदा ही बुरी हो, वो अच्छे अखलाक कबूल नहीं करता और उस पर अच्छे अखलाक का कोई असर नहीं पड़ता। ना अहल की तरबियत करना ऐसा है जैसा कि गुंबद पर अखरोट ठहराना, यानी गुंबद पर वो अखरोट वगैरह नहीं ठहर सकते क्योंकि गोल होते हैं, वो लड़क जाते हैं। जैसे गेंद होती है, गेंद भी गुंबद पर नहीं ठहर सकती। तो ना अहल की तरबियत करना भी ऐसा है जैसे किसी गुंबद पर गेंद वगैरह ठहराना, वो नहीं ठहरेगी कभी। तो बादशाह ने कहा, इनकी नस्ल व जड़ काट डालना ही ज्यादा बेहतर है। वो वजीर को कहने लगा कि इसको भी कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि आग को बुझाना और फिर चिंगारी छोड़ देना और सांप को मार देना और उसके बच्चे की हिफाजत करना, यह अक्लमंदों का काम नहीं है। बादशाह ने नसीहत की उस वजीर को, अगर बादल आब हयात बरसाए तो भी बेद की शाख का फल तू नहीं खा सकता, क्योंकि बेद को फल भी नहीं लगता। कमीने के साथ वक्त ज़ाय ना कर, क्योंकि बोरिए के नरकल से तू शक्कर नहीं खाएगा। तो किसी झाड़ी से शक्कर हासिल नहीं हो सकती और ये इसको कोई तरबियत असर नहीं करेगी। वजीर ने ये बात बादशाह की सुनी और चार और नाचार पसंद की और बादशाह की राय की खूब तारीफ की और कहा, जो कुछ बादशाह दाम मुल्कहू ने फरमाया बिल्कुल सही है और बात नाकाबिल इनकार, इसलिए कि अगर उन बुर्रों की सोहबत में ये बच्चा पलता तो उनकी फितरत अख्तियार करता और उनमें ही का एक होता। ये बात आपकी सही है कि बादशाह सलामत, ये अगर उसके उनके डाकू के साथ ज़िंदगी गुजारता तो वाकई उन जैसा ही बन जाता। और ये अभी बच्चा है, इसकी तरबियत करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ग़ुलाम को उम्मीद है कि नेकों की सोहबत का असर कबूल कर लेगा और अक्लमंदों की आदत अख्तियार कर लेगा, इसलिए कि ये अभी बच्चा है और उस कौम की सरकशी और दुश्मनी की आदत ने उसकी तबीयत में जड़ नहीं पकड़ी अभी तक। और हदीस शरीफ में आया है, कुल्लो मौलूदिन यूलदो अलल फितरत फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना डालते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने बुरों के साथ निशस्त व बर्खास्त अख्तियार की, उससे नबूवत का ख़ानदान छूट गया। वो कनान
جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس نے برے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کر لی تھی، تو وہ کافر ہو کر مرا اور نبی کی شریعت پر عمل نہیں کیا اور نبی پر ایمان نہیں لایا۔ اس نے یہ کہا اور بادشاہ کے مصاحبوں میں سے ایک جماعت نے سفارش کرنے میں اس کا ساتھ دیا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی یہ سفارش کرنی شروع کر دی کہ بچہ ہے اور اس کی تربیت اگر اچھی کی جائے گی تو ضرور اس پر اثر ضرور ہوگا اور یہ مستقبل میں ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا اور فرمایا میں نے معاف کیا اگرچہ مناسب نہیں سمجھا۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ رستم پہلوان کو باپ کا نام اور اس کے باپ کا نام زال تھا۔ زال نے رستم پہلوان سے کیا کہا تھا کہ دشمن کو بیچارہ اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہے کہ چھوٹے سے چشمے کا پانی جب زیادہ ہو گیا تو اونٹ اور بوجھ کو بھی بہا لے گیا۔ خلاصہ یہ کہ لڑکے کو ناز و نعمت سے اس وزیر نے پرورش کی اور ادب سکھانے والا استاد اس کو پڑھانے سکھانے کے لیے مقرر کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے بات چیت کا سلیقہ، جواب دینے کا طریقہ اور بادشاہوں کی خدمت کے طریقے اس بچے کو سکھا دیے اور سب اس کو پسند کرنے لگے۔ ایک مرتبہ وزیر اس کے اخلاق کا تھوڑا سا ذکر اسی بادشاہ کے دربار میں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ عقل مندوں کے سکھانے پڑھانے نے اس میں اثر کر لیا ہے، یعنی اس پر اچھا اثر ہو گیا ہے تعلیم کا، تربیت کا، اور وہ بچہ اب اچھے اخلاق کا مالک بن گیا ہے اور پرانی نادانی اس کی طبیعت سے دور کر دی ہے۔ وہ بادشاہ یہ سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا عاقبت گرگ زادہ گرگ شود گرچہ با آدمی بزرگ شود۔ انجام کار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے اگرچہ انسانوں کے ساتھ پل کر بڑا ہوا ہو۔ بھیڑیے کا بچہ ہمیشہ بھیڑیا ہی بنے گا، سانپ کا بچہ ہمیشہ سانپ ہی بنے گا، بچھو کا بچہ ہمیشہ بچھو بنے گا۔ خیر 2 سال اس بات کو گزر گئے، محلے کے بدماشوں کا ایک گروہ اس سے میل کھا گیا، یعنی بدماشوں کے ساتھ وہ مل گیا، چوروں ڈاکوں کے ساتھ، اور انہوں نے اس سے دوستی کا عہد باندھ لیا۔ آخر موقع پا کر اس نے اس وزیر کو اور اس کے دونوں لڑکوں کو مار ڈالا۔ وزیر کے دو لڑکے تھے، ان کو بھی مار ڈالا اور لا تعداد دولت لے کر وہ نوجوان جس کی پرورش کی تھی چلا گیا، مال لوٹ کر چلا گیا اور باپ کی جگہ چوروں کی گھاٹی میں رہنے لگا اور باغی ہو گیا۔ بادشاہ نے افسوس سے انگلی دانتوں میں دبائی اور فرمایا کہ برے لوہے سے عمدہ تلوار کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ برے لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بن سکتی۔ اے عقل مند، سکھانے پڑھانے سے نالائق لائق نہیں ہو سکتا۔ بارش جس کی طبیعت کے پاکیزہ ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ بارش باغ میں لالا اور گلاب اگاتی ہے اور شوریلی زمین میں وہ کانٹے اگاتی ہے۔ شوریلی زمین سنبل نہیں اگا سکتی اس بارش کی وجہ سے، شوریلی زمین ہمیشہ کانٹے جھاڑیاں اگائے گی۔ تو شوریلی زمین میں
कोशिश का बीज ज़ाय ना कर। शोरीली ज़मीन से तो उम्मीद ना रख के इसमें से अच्छी फसल पैदा होगी, अच्छा अनाज पैदा होगा, ये उम्मीद खाम है। तो बुरों के साथ नेकी करना ऐसा ही है जैसे नेकों के साथ बद्दी करना। ये हिकायत लिखी है शेख सादी। और अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, बेल आइकन पर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की और हिकायतें सबक आमोज़ आपको मिलती रहें। तो